آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے غیر طبعی سفراوی اخلاط سے جو امراض پیدا ہوتی۔ تو پہلے ہم سوداوی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اور پھر دموی مزاج کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، جو غیر طبعی ہو جاتا ہے تو پھر اس سے امراض پیدا ہوتی ہیں۔ تو آج ہم تیسری خلت جو ہے سفراوی، جب وہ حد سے بڑھ جائے، کیونکہ سفرا کی جسم کو ضرورت بھی ہوتی ہے، اس کو طبعی سفرا کہتے ہیں۔ تو اگر وہ اس سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر اس سے امراض پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے پھر اس کا کنٹرول کرنا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر آگے مزاج بدل جاتا ہے، پھر اس سے مختلف قسم کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو بیک وقت 2-4 امراض بھی ہو سکتی ہیں، 8-10 امراض بھی ہو سکتے ہیں، 1-2 بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ جتنا وہ بڑھتا جائے گا غیر طبعی سفرا، اتنی اس کی علامات بھی بڑھتی جائیں گی۔ تو اس کے اندر جو علامات جن کو ہم امراض کہتے ہیں پیدا ہوتی ہیں، وہ ہے پیلا جرکا۔ کیونکہ اکثر آپ نے یہ سادہ سے انسان بھی جانتے ہیں کہ پیلا جرکان جب ہو جاتا ہے تو پھر ٹھنڈی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، گرم چیزیں بند کر دی جاتی ہیں۔ تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ سفرا جب بڑھتا ہے، سفرا اصل میں گرمی خشکی کو کہتے ہیں، جب گرمی خشکی والا مزاج بڑھ جاتا ہے تو پھر ٹھنڈی چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اگر ہم پھر گرم چیزیں کھانا شروع کریں گے تو پھر جرکان بگڑ جائے گا اور غیر طبعی ہو جائے گا، پھر وہ کنٹرول سے باہر ہو جائے گا۔ تو اس لیے مزاج کو مد نظر رکھ کر، خلت کو مد نظر رکھ کر علاج کیا جائے تو وہ یقینی علاج ہوتا ہے، مکمل علاج ہوتا ہے اور فطری علاج ہوتا ہے۔ پھر سفرا جب غیر طبعی ہو جاتا ہے تو پھر اس سے خونی بواسیر ہو جاتی ہے، استحاضہ ہو جاتا ہے، یعنی عورتوں کو یہ جو ڈیٹ کا مسئلہ ہے، 1 ماہ میں 2-3 مرتبہ ڈیٹ کا آ جانا، اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ یہ بھی اسی سفراوی خلت کے بڑھنے سے ہوتا ہے۔ پھر اس میں ایک اور مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ صورت انزال جو ہے مردوں کی، جب گرمی خشکی حد سے بڑھتی ہے تو پھر مادہ تولید رقیق ہو جاتا ہے، تو پھر اس سے صورت انزال ہو جاتی ہے، جلدی ڈسچارج ہونا، جریان ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے اطلاع وغیرہ یہ چیزیں جنسی امراض بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور عورتوں کے متعلق یہ جو لکوریے کا مرض ہے، سلان الرحم جس کو کہتے ہیں، وہ اس سے پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر سوزاک جو مرض ہے، پیشاب کی نالی کے اندر زخم ہو جاتا ہے، جلن ہوتی ہے، پیپ آنے لگتی ہے، یہ بھی اسی مزاج میں ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر کا ہائی ہو جانا، یہ بھی اسی مزاج کے اندر ہے۔ پھر اسی طرح یہ اگر مزاج بڑھ جائے تو پھر اس سے سفراوی خارش بھی ہو جاتی ہے، جلد کے اوپر الرجی ہو جاتی ہے، چھپاکی دھپڑ وغیرہ پہ نکل آتے ہیں۔ پھر ایک اور مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ سرخ سرخ دانے نکل آتے ہیں۔ پھر یہ جو زبان کے اوپر ورم کو ہو جانا، مسوڑوں کا پھول جانا، پھر اس سے بلڈ وغیرہ نکلنا، یہ بھی اسی مزاج کی علامات میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے پیشاب کا مسئلہ، مثانی کا مسئلہ، پیشاب ایک تو کم آنے لگتا ہے، پھر جل کر آتا ہے، رنگ اس کا زرد ہو جاتا ہے، یہ بھی اسی خلت کی علامت ہے۔ جوڑوں کی کڑکڑاہٹ، یعنی جوڑوں کے چلنے پھرنے سے، اٹھنے بیٹھنے سے آوازیں نکلتی ہیں، یہ بھی گرمی خشکی جب حد سے بڑھتی ہے تو روغن ہوتا ہے جوڑوں کے اندر، وہ خشک ہو جاتا ہے، پھر اس سے کڑکڑاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس سے پیچس، یعنی جسم معدہ کے اندر مروڑ اٹھنا، لیٹرین جانا پر بار بار لیٹرین آتی ہے، معدے کے اندر درد ہوتی ہے، اس کو پیچس کہتے ہیں، یہ بھی اس سے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ دائمی قبض کا ہو جانا، یعنی ہمیشہ قبض رہنا، تو یہ بھی اگر سفرا بڑھ جائے تو اس میں یہ بھی علامات پیدا ہو جاتی ہے۔ خونی قے کا آنا، یعنی قے میں خون آنا، یا ورم خصیتین، یعنی یہ جو خصی ہوتے ہے اس کے اندر ورم کا ہو جانا، سوزش کا ہونا۔ اگر یہ مزاج زیادہ گرم خشک ہو جائے
زیادہ گرم کچھ غذائیں کھانے سے، تو پھر ایک ایسا پیچیدہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان اولاد کے قابل نہیں رہتا۔ یہ جو سپرم ہوتے ہیں یہ خصیتین کے اندر یہ بنتے ہیں، تو جب ان کا ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے تو وہ سپرم ڈیڈ ہو جاتے ہیں، نیم مردہ ہو جاتے ہیں، ایکٹیو نہیں رہتے، گڈ نہیں رہتے، تو پھر انسان اولاد کے قابل نہیں رہتا۔ تو اس لیے بھی اس مزاج کو جلدی کنٹرول کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ پھر اس سے نقصیر کا آنا، یعنی ناک کے ذریعے خون آ جاتا ہے، تو پھر اکثر ہم جب نقصیر آئے تو کیا کرتے ہیں کہ سر کے اوپر پانی ڈالتے ہیں، تو پانی ڈالنے سے نقصیر رک جاتی۔ تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ پانی سرتر ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، نقصیر گرمی خشکی سے آ رہی ہوتی ہے، جب پانی ڈالا جاتا ہے تو فوراً نقصیر رک جاتی ہے۔ اگر پانی سر کے اوپر ڈالنے سے نقصیر رک جاتی ہے، تو پھر اگر ہم سرد چیزیں استعمال کریں گے تو پھر اس کا مکمل علاج بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح اس کی ایک خطرناک، اس مزاج کے بڑھنے سے خطرناک بیماری ہوتی ہے کہ جب سفرہ حد کراس کر جاتا ہے تو پھر یہ جل کر صداع میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس سے بلڈ کینسر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایسی خلت کی بیماری ہے اور خطرناک بیماری ہے۔ تو اس لیے ہمیں مزاج کو مد نظر رکھ کر علاج کرنا، خلت کو مد نظر رکھ کر علاج کرنا، اور پھر جو غیر طبعی خلت بڑھ جاتی ہے اس کو کنٹرول کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم مکمل علاج چاہتے ہیں، فطری علاج چاہتے ہیں اور سائیڈ ایفیکٹ سے پاک علاج چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں مزاج کو مد نظر رکھ کر علاج کرنا ہوگا، اور مزاج کی تشخیص کر کے ادویات کو تجویز کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس لیے طبیب کے لیے ان علوم کا جاننا بہت ضروری ہے، اور اگر ہم طب کے علوم کو نہیں جانیں گے تو ویسے علاج کریں گے تو ہو سکتا ہے اس سے فائدہ بھی ہو جائے یا اس سے پھر سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں طب کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔